اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین، ہم نے تاریخ علماء کو شروع کیا تھا تاریخ غیبت کبریٰ کے اندر۔ بیچ میں ایک گیپ آیا، زیارات کے لیے ہم لوگ گئے ہوئے تھے اور 2 روز ہوں واپس آئے ہیں، تو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، پروگرام کو جاری رکھیں گے تاریخ علماء کو۔ شیخ مرتضیٰ انصاری پہ ہم نے بات کو تمام کیا تھا اور شیخ محمد بن یعقوب کلینی سے لے کے، جنہوں نے اصول کافی لکھی ہے، ان سے لے کے غیبت کبریٰ کی علماء کی تقریباً تاریخ ہم نے پیش کی ہے۔ کوشش کی ہے کہ مہاراجوں کی جو ہمارے برجستہ شخصیات گزرے ہیں، بہت ہی جید جو علماء ہیں، ان کی تھوڑی بہت آپ کے سامنے، سب کو تو نہیں احاطہ کر سکے سب کی تاریخ، جتنا مختصر سے اس کے اندر ہو سکتا تھا، تو ہم نے شیخ مرتضیٰ انصاری تک بات کو پہنچایا۔ شیخ مرتضیٰ انصاری ایک بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، بہت بڑے اصولی گزرے ہیں۔ علماء یہ مانتے ہیں کہ انسان کی فقاہت کا اندازہ اس کی دقت نظر سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی دقیق ہے اس کی نظر، کتنی گہری نظر رکھتے ہیں وہ، کتنی اس کے اندر وہ یعنی باریکیاں نکالتے ہیں۔ دقت یعنی باریکی، باریک بین کتنے ہیں۔ تو باریک بینی جو ہے وہ ان کی فقاہت اور ان کے کمال کو واضح کرتی ہے۔ شیخ کاشف الغطاء اور اس کے بعد پھر شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواہر الکلام، یہ بہت بڑی شخصیات ہیں۔ ان کے بعد پھر شیخ مرتضیٰ انصاری، جو 1281 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اب سے تقریباً 150 سال پہلے، اور ان کے بعد 1281 ہجری میں نجف کے، عراق کے، ایران کے اور ہند و پاک کے، اس وقت پاکستان تو نہیں تھا، یعنی برصغیر کے، اور جہاں جہاں پہ بھی مومنین ہیں، شیعہ ہیں، ان سب نے رجوع کیا مجدد شیرازی کی طرف، مرزا حسن شیرازی، محمد حسن شیرازی کے نام سے، سید مرزا محمد حسن شیرازی، بہت بڑا نام ہے۔ ان کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 15 جمادی الاولیٰ ہے، 1230 ہجری، 1230 ہجری میں، یعنی تقریباً اب سے 200 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی، اور یہ شیراز میں جب پیدا ہوئے تو انہوں نے بنیادی تعلیم وہیں پہ حاصل کی، بے انتہا قابل تھے، اصفہان میں پڑھے، 17 سال کے تھے جب یہ اصفہان گئے، 15 سال کی عمر میں شرح العلوم پڑھ چکے تھے ظاہراً، بے انتہا قابل تھے، منقولات اور معقولات دونوں پہ ان کو بے انتہا دسترس تھی، بے انتہا یعنی تسلط تھا، بے انتہا ان کی جو ہے وہ اس پہ کمانڈ حاصل تھی۔ جب اصفہان میں آئے ہیں تو اس وقت انہوں نے بڑے بڑے قابل علماء کے پاس پڑھا، اور مرزا حسن شیرازی یعنی سید حسن مدرس کے پاس اور بڑے بڑے لوگوں کے پاس درس پڑھتے رہے، اور وہاں پہ 20 سال کی عمر میں اجازہ اجتہاد لے لیا، یعنی ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا گیا تھا کہ یہ مجتہد ہیں 20 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد پھر یہ تقریباً 29 سال کی ایج میں 1259 ہجری میں نجف اشرف، تقریباً یعنی 250 سال پہلے اب سے یہ منتقل ہو گئے نجف اشرف، اور وہاں پہ صاحب جواہر الکلام شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواہر الکلام ان کے پاس پڑھنے لگے، اور شیخ حسن کاشف الغطاء، یہ صاحب یعنی کشف الغطاء شیخ جعفر کبیر کے بیٹے تھے، ان کے پاس پڑھنے لگے، جن کی کتاب ہے انوار الفقہا۔ تو ان دونوں کے پاس پڑھتے رہے، اور شیخ مرتضیٰ انصاری کے درس میں شروع میں نہیں آتے تھے۔ ان کو کسی نے کہا کہ ایک مرتبہ شیخ کے درس میں آ کے دیکھو، تو یہ صرف ویسے ہی احتراماً، ایسے ہی دیکھنے کے لیے کہ کیسا ہے شیخ مرتضیٰ انصاری کا درس، تو ان کے درس میں گئے تو ان کو اندازہ ہوا کہ بھی شیخ مرتضیٰ انصاری کے درس کے بغیر انسان کو باریک بینی نصیب نہیں ہو سکتی فقہ میں۔ اور جب یہ آنے لگے شیخ کے درس میں، تو کیونکہ یہ اس وقت پہلے سے مجتہد تھے، ان کے پاس سرٹیفکیٹ تھا اجتہاد کا، اور یہ بڑے بڑے فقہا کے پاس پڑھ چکے تھے، جب شیخ کے درس میں آئے تو پھر خود شیخ بھی ان کو بے انتہا توجہ دیتے تھے، اور خود شیخ نے کئی مرتبہ تصریح کی کہ میں اتنے، یعنی شیخ کے سینکڑوں شاگرد تھے، 360 سے زیادہ شاگردوں کے نام لکھے گئے ہیں شیخ کے، جو مجتہدین اور فقہا تھے، اور اس کے علاوہ بے انتہا سینکڑوں کی تعداد میں شیخ کے شاگرد تھے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری، جن کو شیخ اعظم انصاری کہا جاتا ہے، وہ خود باقاعدہ کہا کرتے تھے اپنے درس میں کہ میں 3 لوگوں کی خاطر جو ہے وہ درس کہتا ہوں،
یہ جو 3 شاگرد اگر نہ آئیں تو پھر میں اتنی تیاری نہ کروں کبھی درس کی. میں اتنی تیاری کے ساتھ آ کے درس کو کہتا ہوں صرف 3 لوگوں کی وجہ سے. وہ کون کون ہیں؟ کہا کہ وہ مرزا محمد حسن شیرازی، مرزا حبیب اللہ رشتی اور آغا حسن طہرانی، ان 3 جن کو نجم آبادی بھی کہا جاتا ہے. ان 3 افراد کی وجہ سے میں اتنی دقت سے، یعنی اتنی باریک بینی سے تیاری کر کے آتا ہوں. یہ اتنی تیاری کر کے جو آتا ہوں میں، اسی لیے ان 3 افراد کی وجہ سے. اور شیخ مرتضیٰ انصاری کہہ لیجئے کہ ان کے واقعات میں لکھا گیا کہ بہرحال ان کی امام زمانہ سے بھی ملاقات ہوئی تھی، اور بہت سے واقعات ہیں ان کی ملاقات کے امام زمانہ سے، جس کے لیے ایک مرتبہ ملتا ہے کہ ان کے شاگرد نے دیکھا کہ وہ رات کے وقت جو گھر سے نکل رہے ہیں وضو کر کے، بڑا اہتمام کر کے، تو کہنے لگے میں پیچھے چلنے لگا اور دیکھا کہ وہ ایک دروازے پہ کھڑے ہوئے اور وہاں زیارت جامعہ کبیرہ پڑھی. اس کے بعد ہلکا سا دوروں طرف دیکھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر آہستہ سے دروازے میں گھر میں داخل ہوا. اور اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے میں کان لگا کے سننے لگا، دیکھا کہ شیخ کسی سے باتیں کر رہے ہیں، شیخ انصاری. تو اگلے دن میں نے پوچھا، کہا کہ پہلے شیخ نے انکار کیا، پھر بعد میں کہا کہ دیکھو میری زندگی میں کسی کو مت بتانا، زیارت جامعہ کبیرہ اس دروازے پہ میں پڑھتا ہوں، اگر تم تلاش بھی کرو گے وہ دروازہ تمہیں نہیں ملے گا. میں 12ویں امام کی جب بارگاہ میں جاتا ہوں، ان سے شرفیاب ہوتا ہوں ملاقات کے لیے، تو میں اسی دروازے پہ جاتا ہوں اور زیارت جامعہ کبیرہ پڑھتا ہوں تاکہ احترام ہو مولا کا، اور اس کے بعد پھر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں. وہ شیخ مرتضیٰ انصاری جو ہیں وہ مرزا حسن شیرازی، مرزا بزرگ شیرازی کی تعریف کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ان کے لیے درس کہتا ہوں. شیخ مرتضیٰ انصاری کے کوئی بیٹا نہیں تھا. انہوں نے پہلی شادی سے صرف ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام فاطمہ تھا، اور وہ ان کے بہرحال پھر انہوں نے دوسری شادی کی، ان سے بھی صرف ان کے یہاں ایک بیٹی ہوئی جس کا نام زہرا رکھا انہوں نے. اور پھر تیسری دوبارہ ایک شادی کی کیونکہ ان کے ہاں بیٹے نہیں تھے، صرف 2 بیٹیاں تھیں، تو تیسری بیوی سے ان کا ایک بیٹا ہوا لیکن وہ بچپن میں انتقال ہو گیا، وہیں پیدائش پہ انتقال ہو گیا. تو شیخ کی صرف 2 بیٹیاں تھیں شیخ مرتضیٰ انصاری کی. تو اس لیے آج بھی شیخ مرتضیٰ انصاری کی جو داماد وغیرہ کی نسل ہے اور ان کے بھائیوں کی جو نسل ہے اس کو ان کی نسل مانا جاتا ہے، یا ان کے خاندان کے لوگ مانا جاتا ہے. تو شیخ بے انتہا توجہ دیتے تھے مرزا بزرگ شیرازی پہ. اور شیخ کا جب 1281 میں انتقال ہوا تو سب کے سب لوگوں نے مرزا بزرگ شیرازی کی طرف رجوع کیا، اور مرزا بزرگ شیرازی کو سید محمد حسن شیرازی، مرزا محمد حسن شیرازی کو سب مرجع تقلید ماننے لگے. اور 31 سال تک شیخ کے بعد وہ زندہ رہے اور وہ مرجع تقلید رہے. یعنی 1281 میں جب شیخ کا انتقال ہوا تب سے لے کے 1312 ہجری تک، 1312 ہجری میں مرزا محمد حسن شیرازی کا، ان کو مرزا سے مشہور ہیں لیکن سید تھے یہ، 82 سال کی عمر میں 4 شعبان کو 1312 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اور ان کی کتابیں تالیفات بے انتہا زیادہ نہیں ہیں لیکن مختصر تالیفات ہیں کیونکہ انہوں نے بے انتہا جو کام کیے. ان کی زندگی کے چند پہلو بے انتہا اہم ہیں جن سے متعلق میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں تھوڑا بہت. ان کے ایک تو دور میں نجف اشرف میں، یہ جب عراق میں گئے یعنی اس میں حج پہ گئے تھے تو اس وقت وہ دور تھا شریف، یعنی جو شریف خاندان کہلاتے ہیں، یعنی سادات جو تھے امام حسن مجتبیٰ کی نسل سے تھے سادات، جو عثمانی حکومت سے پہلے جو لوگ حاکم تھے عراق پہ، اس کے بعد پھر بعد میں عثمانی حکومت آئی، اس کے بعد پھر یہ آل سعود کا قابض ہو گئے، انہوں نے وہاں پہ قبضہ کر لیا. تو ان کے لیے ملتا ہے کہ یہ جب حج پہ گئے 1288 میں ملتا ہے کہ یہ حج پہ، یعنی 1287 ہجری میں حج پہ گئے ہیں شریف عبداللہ حسنی کے زمانے میں، جو ایک حسنی سید تھے جن کی حکومت تھی عربستان پہ، حجاز پہ، جس کو بعد میں پھر سعودی عرب کہا جانے لگا. وہاں پہ پھر یہ مدینہ میں رکنا چاہتے تھے لیکن مدینہ پہ ان کو مہلت نہیں دی گئی. حج کے بعد مدینہ گئے لیکن ان کو وہاں پہ رکنے نہیں دیا گیا، تو پھر یہ 1288 میں واپس آ گئے، اور 1288 میں نجف اشرف میں ایک قحط پڑا جس میں پھر انہوں نے تقریباً سارے نجف میں بسنے والوں کو اپنا خاندان قرار دیا اور سب کے یہ کفالت ان کے ذمہ تھی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا کہ جب قحط ختم ہو گیا تو یہ 1291 میں ہجری میں، 1291 ہجری میں، یعنی تقریباً اب سے 150 سال پہلے، یہ پھر نیمہ شعبان کی زیارت کے لیے جو کربلا کی مخصوصی ہے، کربلا کی 3 مخصوصیاں ہیں، چہلم ہے، نیمہ شعبان ہے اور یوم عرفہ، یہ 3 مخصوصیاں ہیں. تو یہ نیمہ شعبان پہ باقاعدہ کربلا زیارات کے لیے گئے
اور وہیں پہ پھر رک گئے. اس کے بعد وہاں سے کازمین چلے گئے, پھر کازمین سے سامرہ گئے. سامرہ جا کے مقیم ہو گئے. یہ چاہتے تھے کہ ان کی جو اس وقت مقبولیت بے انتہا بڑھ گئی ہے, بے انتہا شہرت ہو گئی تھی, اور ان کو تھوڑی سی فرصت ملے. انہوں نے وہیں کے سامرہ میں سکونت اختیار کی, اور سامرہ میں انہوں نے 2 مدرسے تعمیر کیے, اور ایک ہندوستان کے کسی نواب کی مدد سے سامرہ کے اندر ایک باقاعدہ بہت بڑا بازار بھی تعمیر کیا, اور وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ ایک پل بنوایا جو دجلہ کے دریائے دجلہ اور فرات 2 دریا ہیں, بڑے دریا ہیں عراق میں. دجلہ جو ہے وہ سامرہ وغیرہ کی طرف ہے, اور فرات جو ہے وہ نجف و کربلا کے پاس ہے. کازمین سے بھی جو گزرتا ہے وہ دجلہ ہے. تو یعنی کازمین اور بغداد کے درمیان جو دریا ہے وہ بھی دجلہ ہے, اور فرات جو ہے وہ نجف کے پاس سے گزرتا ہے اور آگے جاتا ہے کربلا. تو دجلہ کے پل کو پار کر کے جو ہے وہ کازمین سے آپ کو جانا پڑتا ہے سامرہ میں زیارت کے لیے. تو وہاں پہ باقاعدہ ایک پل بنوایا انہوں نے, تاکہ مضبوط پل, تاکہ لوگ زائرین جو آتے ہیں سامرہ میں, اور انہوں نے باقاعدہ نجف میں اپنے نجف سے منتقل کیا سامرہ میں, اور لوگوں سے طلباء سے کہا کہ اس کو سامرہ کو آباد کریں, اور اس کے اندر باقاعدہ مؤمنین اہل بیت کے ماننے والے بس جائیں, تاکہ پھر سامرہ کے اندر بھی جیسے کازمین ہے یا جیسے نجف و کربلا ہے, سب مومنین وہاں بس جائیں, اور جو دوسرے لوگ ہیں ان سے اس کو تھوڑی بہت رہائی ملے. لیکن پھر بھی زیادہ تر لوگ پڑھنے کے بعد واپس نجف و کربلا چلے جایا کرتے تھے. تو بہرحال شیخ نے یعنی سید مرزا بزرگ شیرازی نے باقاعدہ سامرہ کو بسانے کی پوری کوشش کی, اور وہیں پہ رکے رہے, یہاں تک کہ لوگوں نے خط لکھنا شروع کیے, اور 1 سال تک یہ وہاں پہ رہے. اس کے بعد پھر 1292 میں 1292 کے اندر یہ واپس جو ہیں وہ سامرہ سے نجف اشرف آئے, اور کچھ عرصہ وہاں پہ رہے. باقاعدہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کافی جو ان کے کنٹریبیوشنز ہیں, جن میں سے میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. 1312 میں ان کا انتقال ہوا ہے, لیکن اس سے پہلے ان کی زندگی کے اندر جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ ان کا جو فتویٰ ہے تمباکو کے خلاف, اور وہ تھا تمباکو نوشی وغیرہ اور تمباکو کے استعمال کے خلاف, کہ جب ایران اور عراق کی تمام تمباکو کی ٹبیکو کی مونوپلی جو تھی وہ انگریزوں کے ہاتھ میں چلی گئی تھی. برٹش نے وہاں پہ اپنی مونوپلی بنا لی تھی, اور وہ اسی کے ذریعے جس طرح سے ہندوستان میں وارد ہو گئے تھے, برصغیر کے اندر گھس گئے تھے, اسی طرح سے وہ چاہتے تھے ایران کے اندر نفوذ کر جائیں. تو اس وقت مرزا بزرگ شیرازی نے جب یہ دیکھا اور انہوں نے پہچانا, تو انہوں نے فوراً فتویٰ دیا کہ آج کے بعد سے جو بھی تمباکو کا استعمال کرے گا وہ 12ویں امام علیہ السلام سے جنگ کرے گا. تو وہ البتہ محدود مدت کے لیے ان کا وہ فتویٰ تھا, کہ یعنی جب تک کہ برٹش مونوپلی ختم نہ ہو جائے تب تک کے لیے فتویٰ تھا. تو مرزا بزرگ شیرازی نے یہ فتویٰ دیا, اور اس کے بعد پورے ایران و عراق میں ایک تحول آیا, ایک تبدیلی آئی, اور پورا کا پورا ایک نظام بدل گیا. ناصر الدین شاہ قاجار جو تھا وہ بادشاہ تھا ایران کا, اصفہان اس کا کیپٹل تھا, اور وہ اپنے محل میں اوپر بیٹھتا تھا, اور وہیں سے اس کا پائپ لگا ہوا تھا حقے کا, اور نیچے جو ہے اس کا حقہ بھرتا تھا, ایک چلم لگاتا تھا اس کا ایک خادم. ایک صبح میں وہ اٹھا اور اس نے جا کے اپنا حقے کی کش لگانے کی کوشش کی, اپنے محل کے اوپر جا کے وہاں پہ ایک کمرے میں بیٹھا کرتا تھا, وہاں سے دیکھتا تھا سامنے سارا کھلا ہوا تھا. تو اس نے دیکھا کہ بھی حقہ جو ہے وہ ٹھنڈا. فوراً آواز دی, کہا کہ کون ہے جس نے میرے حقے کی چلم کو گرم نہیں کیا. وہ خادم کو بلاؤ فوراً. کہ کیا بات ہے تمہاری اتنی ضرورت کہ تم جو ہے وہ حقہ تیار نہ کرو. تو اس نے فوراً کہا کہ اعلیٰ حضرت اگر پناہ دیں تو یہ ملکہ عالیہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کے لیے حقہ جو ہے وہ نہ لگایا جائے. انہوں نے کہا ملکہ نے کیوں کہا ایسا؟ کہا پوچھیں آپ, مجھے کیا معلوم. فوراً اس نے ملکہ کو بلایا, کہا بھئی کیا بات ہے تم نے حقے کا کیوں حکم دیا؟ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم مرزا حسن شیرازی نے فتویٰ دیا کہ آج کے بعد سے جو بھی تمباکو کا استعمال کرے گا وہ 12ویں امام سے جنگ کرے گا, اس لیے میں نے جو ہے وہ سارا تمباکو گروا دیا, پھینکوا دیا, اور کہہ دیا کہ بھئی آج کے بعد سے کوئی تمباکو استعمال نہ کرے. تو فوراً ناصر الدین شاہ نے کہا, جو بادشاہ تھا قاجار بادشاہ ایران کا, اس نے کہا کہ یہ مرزا حسن شیرازی کون ہے کہ فتویٰ دیں اور میں تمباکو استعمال نہ کروں. تو ملکہ نے فوراً جواب دیا, کہا کہ وہ وہی ہے جس کی وجہ سے میں تم پہ حلال ہوں. اگر آج تم ان کے فتوے کی مخالفت کرو گے تو پھر تم کافر ہو جاؤ گے, اور میں تمہیں چھوڑ دوں گی, کیونکہ جو 12ویں امام سے جنگ کرے گا وہ کافر ہے. بادشاہ سمجھ گیا کہ نہیں, میں
فتوے پہ عمل کرنا میرے لیے ضروری ہے۔ یہ تھی وہ فقاہت، یہ تھی وہ مرجعیت جس کی وجہ سے تشیع کے فقہا، مراجع، علماء سے لوگ ڈرتے تھے کہ یہ دین کی حفاظت کے لیے اور اہل بیت کے ماننے والوں کی سربلندی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں اور کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتے۔ تو دشمن نے اسی مرجعیت کو ختم کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا کہ اس مرجعیت کو کسی طریقے سے ختم کر دیا جائے۔ ایک مرجع بننے کے لیے کتنے ہی علوم پہ مہارت حاصل کرنا ضروری ہے کہ عربی ادبیات جیسے صرف، نحو، بلاغہ، معانی، بیان، بدیع، یہ سب اس میں مہارت حاصل کریں۔ پھر اس کے بعد عربی لغت کے اوپر مہارت حاصل کریں، منطق پہ، علم کلام پہ، فلسفے پہ ایک حد تک، لیکن کلام پہ بے انتہا مہارت ہو اس کو، علم رجال پہ، درایا پہ، حدیث پہ، درایا یا حدیث کہہ لیجئے، اور پھر اصول پہ، فقہ پہ، ان سب پہ اس کو مہارت ہو، تفسیر پہ، آیات احکام ہیں ان سب پہ دسترس ہو۔ جب یہ سارے علوم انسان ان میں مہارت حاصل کر لے تب جا کے، اور فقہ و اصول ان دونوں میں در سے خارج ہوتا ہے، تب یعنی ان دونوں کے اندر اجتہاد کا درجہ حاصل کر لے، خود صاحب نظر بن جائے، خود اپنے ہی نظریہ قائم کرنے لگے فقہ و اصول کے اندر دونوں میں، یعنی خود سے آیات سے نکال سکے مطلب جو کہ آیت کہنا چاہ رہی ہے، حدیث کیا کہنا چاہ رہی ہے، اس کو سمجھنے لگے، اس کی گہرائی کو سمجھنے لگے پوری طرح سے، جس کے لیے معصوم کا قول ہے کہ حدیثنا صعب مستصعب لا يتحملہ الا نبی مرسل او ملک مقرب او مؤمن امتحنہ اللہ قلبہ للایمان۔ ہماری حدیث اتنی سخت ہے کہ کوئی بھی اس کا تحمل نہیں رکھتا سوائے ایک نبی مرسل کے یا ایک ملک مقرب کے، کیسے فرشتے کے جو اللہ کا بہت مقرب ہو، یا اس مومن کے کہ جس کے دل کو اللہ نے ایمان پہ آزمائش کرنے کے بعد ثابت قدم کیا ہو، وہ مومن سمجھ سکتا ہے ہماری حدیث کو۔ یعنی فقہا، یعنی مجتہد، یعنی جو پوری زندگی گلا دیں، اپنی پوری زندگی لگا دیں، پوری زندگی وقف کر دیں دین کو سمجھنے کے لیے، اور وہ آزمائشوں سے گزریں، سختیاں، مالی مشکلات سے گزریں، زندگی کی مشکلات، دشواریاں دیکھیں، اللہ امتحان لے ان کا، اور پھر ان کو اتنی طاقت دے کہ ہاں وہ مجتہد بن جائیں اور وہ سمجھنے لگیں فقاہت کیا ہے۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ ہماری حدیث کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے ان کے کہ جن کے دل کا اللہ نے امتحان لیا اور وہ کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ حدیث معصوم کو سمجھنے کے لیے اتنا زور چاہیے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر عالم بھی مجتہد اور فقیہ نہیں بن سکتا، حدیث میں مہارت حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے یہ پورے کا پورا ایک سلسلہ ہے، نظام ہے کہ فقہا اس لیے ہر آدمی نہیں بنتا، ہر عالم نہیں بنتا، تو عالم بننے کے لیے اتنی زحمت کرنی پڑتی ہے، اور پھر علماء میں کوئی فقیہ بنتا ہے، مجتہد بنتا ہے۔ تو ائمہ علیہ السلام کی حدیث کو سمجھنے کے لیے انسان مجتہد بنتا ہے، اور یہ ہمارے حوض علمیہ کے قم کے استاد خدا خیر رحمت کر مرزا جواد تبریزی کے لیے، آیت اللہ مرزا جواد تبریزی کے لیے لوگ کہتے تھے، کوئی ان سے کہتا تھا کہ آقا میں مجتہد بن کے مجھے اجازت دیں اجتہاد کا، تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے، کوئی حدیث کتاب فقہ کی جو احادیث ہیں، وسائل الشیعہ، مستدرک ہے، فروع کافی ہے، من لا یحضر الفقیہ، کوئی ایک تہذیب الاحکام ہے، الاستبصار ہے، کوئی ایک حدیث کی کتاب لو، کوئی اٹھا لو، یہاں سے اٹھا لیں، ہاں اس کو سوا کھولو، ہاں اس میں سے کوئی ایک حدیث چن لو، کوئی بھی، اور وہ حدیث مجھے سمجھاؤ کہ یہ حدیث کیا کہنا چاہ رہے ہیں معصوم، اس میں کیا فرما رہے ہیں، یہ حدیث ہم سے کیا کہہ رہی ہے، یہ سمجھا دو مجھے بس۔ جب وہ شروع کرتا تھا کہ اس میں یہ ہے، یہ، اور وہ اس میں بحث شروع کرتے تھے کہ اس میں یہ دلالت کرتی ہے، یہ اس کی سند ہے، یہ الفاظ ہیں، الفاظ میں یہ سارے کے سارے لغت کے اندر معنی لکھے ہیں، آیا یہ تم سمجھے ہو؟ جب وہ پورا کا پورا بحث کرتے تھے تو وہ پھر خود ہی کہتے تھے بھئی اب تم خود بتاؤ تم مجتہد ہو نہیں ہو؟ کہتا تھا نہیں ابھی مجتہد نہیں۔ ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے انسان کو، میں بعض اوقات حدیث کا جو مطالعہ کرتا ہوں تو بہت خوش ہوتا ہوں کہ معصوم کی کتنا گہرا فرمان ہے جب اس کو سمجھتا ہوں، لیکن جب میں علماء کی کتابیں جو انہوں نے اس پہ کامنٹریز لکھی ہیں، شرح لکھی ہیں نا، جب اس کو اٹھاتا ہوں پھر پڑھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ میں وہ کچھ سمجھا ہی نہیں تھا جو کہ ان علماء نے اس حدیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ وہ کیا سمجھیں اس حدیث سے۔ پھر اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، معصوم کا قول یہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس طرح سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا جیسا اس کو سمجھنے کا حق ہے۔ انہوں نے افراد کو سامنے دیکھنے کے بعد اس کو آسان کر کے پیش کر دیا، پھر جب اس میں علماء زحمت کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر سے باریکیاں نکالتے ہیں، ایک ایک فرمان سے اتنے اتنے نقطے نکالتے ہیں، پھر اندازہ ہوتا ہے کہ اجتہاد کیا ہے، فقاہت کیا چیز ہے۔ تو مرزا بزرگ شیرازی نے کیا کیا کہ انگریزوں کی مونوپولی کو توڑا، اور اس کے بعد سے پھر انگریزوں نے
جب وہ ناکام ہوئے تو پھر مرجعیت کے خلاف کام شروع کیا۔ مرزا بزرگ شیرازی کا 1312 میں انتقال ہوا۔ اب ہم 1433 کے آخری مہینے میں ہیں۔ کل 22 تاریخ ہے، آج شب 22 ہے، یعنی حضرت مسلم کے بچوں کی، طفلان حضرت مسلم کی شہادت کی رات ہے، 22 کی رات ہے۔ شاید پورے ملک بھر میں اس وقت مجالس ہو رہی ہوں گی، دنیا بھر میں مجالس ہو رہی ہیں، اور ہم بھی ابھی کوفے سے ہو کے آئے ہیں جناب مسلم کے، کربلا سے باہر طفلان مسلم کی جو ہے، جہاں پہ مسیب جگہ کا نام ہے مسیب، تو وہاں پہ ان کی روضہ بنایا گیا ہے، تعمیر کیا گیا ہے۔ اب تو کافی سونے کے وہاں پہ ذریعہ لگ گئی ہیں۔ تو 2 بچوں کی شہادت دیکھ کے انسان کو ہوتا ہے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں اس دین کو بچانے کے لیے، اور کتنی بڑی بڑی شہادتیں ہیں، زحمتیں ہیں ائمہ علیہ السلام کی کہ یہ دین بچے اور لوگ عمل کریں، خداوند متعال کے بندے بنیں، نفس کے بندے نہ بنیں، دنیا کے بندے نہ بنیں، جس کے لیے حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الناس عبید الدنیا، بے شک لوگ دنیا کے بندے، اللہ کے بندے بہت کم ہوتے ہیں، دنیا کے بندے زیادہ ہوتے ہیں۔ بندگی اختیار کریں تو خدا کی۔ تو ان تمام بزرگوں نے اس سارے سلسلے کو بچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ اب علماء ہی کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کتنی قربانیاں ہیں، پھر جب ائمہ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ علماء کی قربانی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم ان علماء ہی سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کی قربانیوں کو دیکھ کے ہماری اپنی کوششیں ہیچ ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں ان کے سامنے، اور ان کی قربانیاں، ان کی زحمتیں ائمہ علیہ السلام کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو اہل بیت علیہ السلام کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں۔ 1312 میں جب تقریباً 120 سال پہلے 120-22 سال پہلے جب ان کا انتقال ہوا، تو اس وقت یہ تقریباً ان کے جنازے کو لے جایا گیا پھر نجف اشرف سامرہ سے، اور یہ حرم امیر المومنین کے بالکل ساتھ جو مقبرہ ہے وہاں پہ ان کو دفنایا گیا۔ نجف میں جب آپ جائیں گے تو حرم امیر المومنین کے اندر آپ کو علامہ حلی کی قبر ملے گی، مقدس اردبیلی کی قبر ہے، چاروں طرف رواق کے اندر شیخ مرتضیٰ انصاری کی ہے، بڑے بڑے بزرگ علماء کے قبور ہیں، صحن میں آیت اللہ خوئی وغیرہ، سب بڑے بڑے مراجوں کی، بڑے بڑے علماء، بہت سے مومنین جو حرم میں دفن ہیں، کہ صرف زائرین کے قدم ہماری قبروں پہ آ جائیں تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وصیت کر کے گئے کہ نہیں ہماری قبریں اونچی مت بنائیے گا تاکہ زائرین کے قدم ہماری قبروں پہ آئیں۔ نجف کے اندر صرف ایک لائق تعظیم ہے، وہ ہے امیر المومنین، باقی انبیاء علیہ السلام ہیں وہاں پہ، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، اور 35,000 انبیاء یا 45,000 انبیاء دفن ہیں وہاں۔ تو اتنے بڑے بڑے فقہاء مراجع گزرے ہیں۔ تو 120 سال یہ آخری، اس کے بعد یہ جو آخری 100 سال کے ہیں میں اس کو تفصیلی پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے اندر میں انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے ہمارا لاسٹ پروگرام ہوگا، پھر محرم شروع ہو رہا ہے، ظاہراً اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ظاہراً 16 نومبر کو محرم کی پہلی تاریخ ہوگی، اور پھر یعنی اتوار کو 25 کو عاشورہ ہو جائے گا اللہ ظاہر۔ تو یہ سارا ایک سلسلہ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے درس کا جاری رکھیں گے تاریخ علماء کا، محرم و صفر کے بعد انشاءاللہ محرم و صفر میں مجالس وغیرہ ہوتی رہیں گی، مسلسل یہاں پہ چلتی رہیں گی۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو فقہاء نے قائم کیا ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں۔ مرزا بزرگ شیرازی نے ویسے شیخ وحید بہبہانی نے جب اصول کو قائم کر دیا تو شیخ مرتضیٰ انصاری کہا کرتے تھے کہ امین استر آبادی جو تھے وہ کہتے تھے شیخ وحید بہبہانی ان کو، شیخ وحید بہبہانی کئی چیزوں پہ قائل نہیں کر سکے اخباریوں کو۔ وہ شیخ مرتضیٰ انصاری کہتے تھے کہ اگر میں ہوتا تو ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوتا کہ میں ان کو قائل کر لیتا، اور اخباریت فار ونس اینڈ فار آل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی اگر میں وہاں پہ ہوتا، اور میں امین استر آبادی سے باقاعدہ بات کرتا، ان کو سمجھاتا کہ کہاں کیا کون سی چیزیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی اصولی۔ تو یہ تمام کے تمام اصول اربعہ میں جو ائمہ علیہ السلام سے ہمارے یہاں پہنچے ہیں، ان اصول کی روشنی میں اجتہاد کہ جہاں جہاں پہ آیات نہیں وہاں احادیث، اور جہاں احادیث بھی نہیں ہیں وہاں پہ کچھ اصول و ضوابط ہوں، کچھ ایسے قوانین ہوں اصول کے ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں، کہ جن کے تحت پھر انسان وہ تمام چیزیں جن پہ آیات یا حدیث نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی اس کے لیے رولنگ ہم دے سکیں۔
جتنے بھی مسائل دنیا میں ہیں ان میں کوئی نہ کوئی 5 میں سے شیعہ فقہ جعفری کے لحاظ سے، فقہ اہل بیت علیہ السلام کے لحاظ سے 5 میں سے کوئی ایک رولنگ ضرور ہوگی، یا وہ واجب ہوگا، کوئی ہر عمل، ہر فعل، ہر چیز، جتنی بھی اشیاء ہیں اور جتنے بھی افعال ہیں یا وہ واجب ہیں یا حرام ہیں یا مستحب ہیں یا مکروہ ہیں یا مباح۔ واجب جس کا ترک کرنا، جس کو چھوڑنا گناہ ہے، حرام ہے۔ حرام جس کا چھوڑنا واجب ہے، یعنی جس کے ترک کرنا واجب ہے، حرام، جس کا انجام دینا گناہ ہے۔ مستحب جس کو چھوڑ دینے سے کچھ نہیں لیکن اس کو انجام دینے کا ثواب بہت زیادہ ہے، یعنی اس کے اندر رغبت دلائی ہے کہ اس کو انجام دیا جائے۔ ائمہ علیہ السلام نے کوئی کام کیا، جیسے نافلہ نمازیں، تہجد کی نماز ہے، کہ یہ پڑھنے سے یعنی ثواب زیادہ ہے، واجب نہیں ہے۔ جیسے پھر اس کے بعد ہے مکروہ جیسے جب ایک جانور کا گوشت کھاتے ہیں تو اس کے اندر اس کے آرگنز کو کھانا، جیسے دل، گردے، پھیپھڑے وغیرہ، یہ مکروہ ہیں، حرام نہیں ہے کھانا، مکروہ ہے۔ نہ کھاؤ اس نیت سے کہ ائمہ علیہ السلام نہیں کھاتے تھے تو ثواب ہوگا، لیکن کھاؤ تو گناہ نہیں ہے۔ اور مباح، یہ جائز، مباح یعنی جائز، یعنی جس کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہیں۔ فقہا پورا زور لگاتے ہیں کہ مثال کے طور پہ وہ تمام چیزیں جو اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھیں، جیسے سگریٹ، اس پہ کوئی آیات نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، تو اب کچھ ایسے اصول و ضوابط ہونے چاہیے، کچھ اصول فقہ کے قوانین ہونے چاہیے جن کے تحت ہم بتا سکیں کہ سگریٹ پینا آیا واجب ہے، حرام ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے یا مباح ہے۔ تو کچھ ایسے اصول و ضوابط ہونے چاہیے۔ قرآن کی آیات کی روشنی میں اور احادیث معصومین علیہ السلام کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ ہاں سگریٹ جو ہے، اگر جیسے مثلا ہر وہ چیز جو نقصان دہ ہے وہ حرام ہے، جیسے مثلا آیات ہیں، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، یا اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو نقصان پہنچانا درست نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو یا دوسروں کو نقصان پہنچائے۔ تو اس قانون کے تحت سگریٹ پینا اگر نقصان دہ ہے، ہمارے فقہا کہتے ہیں اگر نقصان دہ ہے تو حرام ہے، نقصان دہ نہیں ہے تو مباح ہے، جائز ہے۔ اب وہ ڈاکٹر سے رجوع کریں گے، ڈاکٹر کہے گا حرام جی یہ نقصان دہ ہے تو پھر حرام، اگر نقصان دہ نہیں ہے تو جائز ہے۔ تو یہ تمام کے تمام اس طرح سے وہ چیزیں جو ائمہ علیہ السلام کے دور میں نہیں تھی، بعد میں آئی ہیں، ٹیلی ویژن ہے، کمپیوٹر ہے، ہر چیز جو نہیں تھی تو اس کی آیا یہ واجب ہے اس کا استعمال کرنا، حرام ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے یا مباح، جائز ہے اس کا استعمال کرنا۔ ہاں اس کا نہ نقصان ہے، اگر کوئی حرام چیز دیکھیں تو حرام ہے، اگر درس لے رہے ہیں، اسے سیکھ رہے ہیں کچھ تو جائز ہے، مباح ہے۔ تو یہ تمام کے تمام احکامات کہیں نہ کہیں سے نکالنے کے لیے اس کے لیے فقاہت کی ضرورت ہے۔ انسان جو ہے وہ قابل بنے، اتنی قابلیت اور لیاقت پیدا کر لے اپنے اندر، اتنی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جائے علم پڑھتے پڑھتے، کہ سیکھتے سیکھتے، کہ وہ خود بخود یہ احکام قرآن اور حدیث کی روشنی میں استنباط کرنے لگے، یا اسی قرآن ہی سے نکالے یا حدیث سے نکالے، یا پھر اصول فقہ کے قوانین کے تحت جو ائمہ علیہ السلام کے دیے ہوئے ہیں اس کے ذریعے سے ان احکام کو حاصل کرے۔ تو یہ مجتہد ہے، یہ فقیہ ہے۔ تو شیخ مرتضیٰ انصاری نے ایک پورا نیا دور شروع کیا، ایک چھوٹی سی آیت سے، اور پورا انہوں نے ڈیولپ کر دیا، جس کے اندر ان کی رسائل ایک پوری کی پوری لکھی کہ قطع و ظن و شک، جس کے اندر ان کا کہ انسان کو یا یقین ہوتا ہے کسی مسئلے پہ، یا ظن ہوتا ہے یعنی گمان ہوتا ہے، اور یا بھی شک ہوتا ہے۔ شک کے علاوہ جہالت ہے، شک یعنی 50-50، پتہ نہیں یہ ہے یا یہ ہے، پاک ہے یا نجس ہے، نہیں پتہ کہ پاک ہے نجس ہے۔ تو شیخ مرتضیٰ انصاری نے کیا کیا کہ اس کے اندر پورا کا پورا ایک نیا اصول فقہ ڈیولپ کیا، جس کے اندر 4 احکام ہیں۔ استصحاب ہے، اگر نہیں پتہ کہ نجس ہے پاک ہے، پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں ہے، تو استصحاب کب جاری کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس میں پہلے حالت اگر معلوم ہے، پھر انہوں نے دلیلیں دی ہیں کہ استصحاب کر سکتے ہیں، کیا دلیل ہے حدیث کی روشنی میں، آیات سے کیا کیا دلیلیں ہیں۔ اگر سابقہ حالت معلوم ہے تو پھر استصحاب کریں گے، یعنی جو سابقہ حالت تھی وہی اب تک ہے، کیونکہ ابھی پتہ نہیں۔ مثال کے طور پہ مجھے یقین ہے کہ میں نے وضو کیا، اب شک ہے کہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا۔ سابقہ حالت کیا تھی؟ یقین تھا کہ وضو ہے، اب شک ہو رہا ہے کہ نہیں ہے، یہ ہے، تو اب میں سابقہ حالت استصحاب کروں گا کہ نہیں، پچھلی حالت میں باقی ہوں، کہ میں
ابھی بھی وضو سے ہوں، کیونکہ مجھے شک ہے کہ وضو ٹوٹا یا نہیں، لیکن یقین تھا کہ وضو کیا تھا۔ یہ چیز میری ابا پہلے پاک تھی، یقین تھا کہ پاک تھی، اب شک ہے کہ پتہ نہیں نجس ہوئی یا نہیں ہے۔ تو مجھے سابقہ جب حالت پتہ ہے تو پھر میں استصحاب جاری کروں گا، اسے کہتے ہیں استصحاب کہ انشاءاللہ ابھی بھی پاک ہے، اسے کہا جاتا ہے استصحاب۔ اس طرح سے انہوں نے 3 اور قوانین بنائے، جس میں ایک ہے تخییر، اور ایک ہے براءت، اور ایک ہے اشتغال۔ یہ 4 استصحاب، اشتغال، براءت اور تخییر، یہ 4 قوانین بنائے، اور احادیث قرآن کی آیات کی روشنی میں اور احادیث معصومین کی روشنی میں، کہ جن کے تحت وہ تمام مسائل حل کیے جائیں کہ جن کی حالت ہمیں نہیں معلوم قرآن کی آیات سے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، حضرت مولانا رضوی صاحب اللہ مقصود سے سید عرض کر رہا ہوں واٹفورڈ سے۔ جی فرمائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں قرآن کی آیات میں بھی اس کے تشریح اور تعویل میں فرق ہے، اور بہت سے مسالک میں اس میں مختلف تراجم کیے گئے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے حدیث کے سمجھنے میں بھی اور قرآن کی آیات کو سمجھنے میں بھی کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ بالکل اس میں کوئی اشتباہ یا کہیں کوئی تفاوت، تفریق، فرق نہ ہوتا اور بالکل بات واضح کرسٹل کلیئر ہوتی؟ یا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر ایک کو، مجتہد کو بھی، عالم کو بھی اور ایک عام آدمی کو بھی حتی المقدور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے؟ یہ شروع سے یہ جو اختلافات ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ کے نزدیک کیا یہ ہے کہ ہر کوئی کوشش کرے، یا یہ ہے کہ بعض سمجھیں اور بعض نہیں سمجھیں؟ بہت مہربانی۔ ہاں، بہت اچھا سوال کیا ہے مخصوصاً سید صاحب نے واٹفورڈ سے۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے اس بات کی طرف متوجہ کیا انسان کو کہ انسان کوشش کرے، سعی و کوشش۔ قرآن کی بے انتہا آیات ہے کہ لفظ سعی یعنی کوشش کرنا قرآن میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار یہ چاہا ہے کہ انسان کوشش کر کے کسی مسئلے تک پہنچے، زحمت کرے۔ انسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین مخلوق قرار دیا۔ احسن تقویم یعنی بہترین صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا، خلق کیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو سب سے بالکل نیچے رکھ دیا، اسفل سافلین، لوس آف دا لو۔ اللہ کہہ رہا ہے بیسٹ خلق کیا، پھر سب سے اچھا خلق کیا، احسن تقویم، اور پھر کہتا ہے اسفل سافلین۔ یعنی کیا مطلب؟ تضاد ہے؟ نہیں، تضاد نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ایبیلیٹیز کے لحاظ سے، صلاحیات کے لحاظ سے، قابلیت کے لحاظ سے بالقوہ انسان احسن تقویم پہ ہے، لیکن بالفعل اللہ نے اسفل سافلین میں رکھا، لوس آف دا لو، کہ یہاں سے بالکل اسفل سافلین سے نکل کے احسن تقویم تک خود پہنچنا ہے۔ صلاحیات دے دی ہیں، پوٹینشل دے کے بھیجا ہے، ایبیلیٹیز ہیں انسان میں کہ انسان بہترین بن سکتا ہے، لیکن پیدائش کے وقت انسان یا اس وقت کوئی بھی بہترین نہیں ہے۔ اللہ نے ایبیلیٹیز دی ہیں، اس کے اندر پوٹینشل دیا کہ خود محنت کر کے اوپر آؤ۔ تو اب قرآن کے اندر بھی رکھتے ہیں، جتنی کوشش کرو گے اتنا مطلب نکالو گے۔ اگر قرآن کو پوری طرح سے کوئی بھی غیر معصوم سمجھ لے تو پھر قرآن معجزہ نہیں ہے، صرف معصومین پوری طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ غیر معصوم کوئی بھی، بڑے سے بڑا مجتہد بھی پوری طرح سے قرآن کو نہیں سمجھتا، نہ ہی وہ دعویٰ کرتے ہیں میں پوری طرح سمجھ گیا، بلکہ یہی لکھتے ہیں کہ تفسیر میں نے لکھی ہے، یہ تفسیر برائے نہیں کر رہا، یہ احادیث آئی ہیں ان کی روشنی میں لکھ رہا ہوں، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہے۔ تو کوئی بھی پوری طرح سے نہیں سمجھ سکتا۔ جس طرح سے قرآن کی تعویل ہے، اور اسی طرح سے احادیث کی بھی تعویل ہے۔ جس طرح سے قرآن کے محکم و متشابہ ہیں، اس طرح سے احادیث میں بھی محکم و متشابہ ہیں، لیکن وہ کلام اللہ، یہ کلام معصوم ہے، وہ ایک درجہ بالاتر ہے، کیونکہ اللہ سے منسوب ہے، یہ معصومین سے منسوب ہے، اس لیے ایک تھوڑا سا کم، لیکن قرآن کے بعد پھر حدیثی کا مقام ہے۔ جس طرح سے قرآن کے اندر محکم و متشابہ ہیں، تعویل و تفسیر ہے، اور ناسخ و منسوخ ہے، جس طرح سے اس کے اندر آیات متشابہات ہیں، اس طرح سے ہر وہ چیز معصوم کا اپنا فرمان ہے۔ جس طرح سے قرآن کے اندر ظاہر و باطن ہیں، حضرت علیہ السلام کا فرمان ہے، اسی طرح سے حدیث کے اندر بھی ہے، ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے، محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے، تعویل بھی ہے، تفسیر بھی ہے، اور سب چیزیں جس طرح سے قرآن کے اندر ہیں کہ رسول خدا نے فرمان جس طرح سے آیت نازل ہوئی ہے وہ بھی اسی طرح سے آیات بھی ہیں۔
احادیث بھی ہیں۔ تو جس طرح سے اب وہ اسی کو سمجھنے کے لیے سب کے سب زور لگاتے رہتے ہیں، یہ جتنے علوم ہیں سب کے سب سیکھتے ہیں تاکہ قرآن کو بہتر سمجھ سکیں، حدیث کو بہتر سمجھ سکیں، آیات الہی کو سمجھ سکیں بہتر، اور فرامین معصومین علیہ السلام کو سمجھ سکیں، رسول خدا اور ان کی آل پاک علیہ السلام، ان کے فرامین کو سمجھنے کے لیے یہ سب کچھ ہے کہ وہ جتنا انسان زور لگائے کہ ان کے فرامین کو اچھی طرح سمجھ سکے۔ ایک ایک آیت کو، ایک ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے پوری زندگی لگ جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ جو کچھ ماحصل اس کی زندگی کا ہوتا ہے وہ منتقل کر کے جاتا ہے۔ اسی لیے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس آخری لحظات اس کو پتہ ہو کہ میں مرنے والا ہوں کچھ دیر میں، اور تو اس وقت بہترین عمل یہ ہے کہ انسان کچھ سیکھ کے مر جائے۔ مرنے سے پہلے انسان کے پاس اگر چوائس ہو تو کہا کہ آخری لحظات میں مرنے سے پہلے اگر کوئی بہترین عبادت ہے تو ہے کہ سیکھ کے مرو، کچھ سیکھ لو، نیا کچھ سیکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں جانتے تو وہ مسئلہ سیکھ لو کچھ، تو جتنا سیکھ کے جاؤ گے اتنا ہی انسان کا درجہ بلند ہوگا، اتنا مقام اس کا بلند ہوگا، اتنا زیادہ وہ فقہا پوری زندگی گلا دیتے ہیں، زندگی وقف کر دیتے ہیں۔ اور آج کا وہ دور کہ جہاں پہ ریسرچ، سائنس اینڈ ریسرچ کا دور ہے، وہاں پہ ایک ایک مسئلے پہ جہاں پہ پی ایچ ڈی ہوتی ہے 2.5 3 سال 5 سال میں 6 سال میں 7 سال میں ایک پی ایچ ڈی حاصل ہوتی ہے انسان کو۔ البتہ اس سے پہلے انسان کو کتنا پڑھنا پڑتا ہے، 4 سال کی ڈگری کرے گا، ماسٹرز کرے گا 1.5 1.5 سال 2 سال میں، پھر جا کے پی ایچ ڈی کرے گا، تو اس کے لیے بھی کم از کم اب انہوں نے قانون بنا دیا کہ 2.5 سال کم از کم پڑھو فل ٹائم، تب جا کے انسان کو پی ایچ ڈی ملے گی۔ 2.5 سال 3 سال 4 5 سال 7 7 سال لگ جاتے ہیں لوگوں کو، تب جا کے پی ایچ ڈی ہوتا ہے۔ یہ ریسرچ ڈاکٹر ہے ایک پی ایچ ڈی، تو جہاں اور پھر پوری زندگی بعض اوقات لوگ ریسرچ میں گزار دیتے ہیں، دریافت کرتے رہتے ہیں نئے مسائل، نئی چیزیں، لٹریچر کے اندر پوری زندگی گزار دیتے ہیں، بہت سے فلسفے میں پوری زندگی سیکھتے رہتے ہیں، سکھاتے رہتے ہیں، پروفیسر بن جاتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، پڑھاتے رہتے ہیں۔ یہ ریسرچ کا دور ہے، تو وہاں پہ کبھی بھی کسی کو اجتہاد پہ، فقاہت پہ، پڑھنے پہ، تحقیق کرنے پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے کہ انسان اپنی پوری زندگی گلا دے سیکھنے میں، سکھانے میں، پڑھانے میں، تو اس پہ کبھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید سرکار مزاج شریف کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، دعائیں آپ کی۔ میں سید علی جان شاہ لوٹنے سے بات کر رہا ہوں سرکار۔ جی فرمائیں۔ سرکار میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے قرآن پاک کو زیر زبر میں یا قرات میں غلطی کرنا یہ گناہ ہے اور بے شک ہے، لیکن قرآن پاک کی جو حقیقی تعبیر ہے اس سے ہٹ کر اپنی مرضی کی اس کی معنی اور تعریف کرنا وہ کیسا گناہ ہے؟ یہ غلط پڑھنے والا زیادہ گناہ ہے یا تعریف قرآن کے معنی میں تعریف کرنا زیادہ گناہ ہے؟ ایک سوال تو میرا آپ سے یہ ہے، آپ نے سوال سمجھا سکا ہوں؟ جی جی میں سمجھ گیا۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک آدمی کہیں سے آیا ہے، ایک گڑا پانی کا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں کہ پانی نجس ہے یا پاک ہے، تو وہ کچھ دیر وہاں رکتا ہے تو وہ اس سے پانی پیتا ہے، تو اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ گڑا نجس تھا، اس کے لیے وہ پاک ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر پتہ چل جائے کہ یہ نجس تھا تو اس کے بعد اگر وہ پیے تو پھر گناہگار ہوتا ہے یا وہ پہلے مرحلے میں گناہگار ہو جائے گا؟ بس میرے یہ 2 سوال ہیں سرکار۔ جی پہلا سوال آپ کا دیکھیں، جس طرح سے قرآن کی تلاوت میں غلطی کرنا جان بوجھ کے گناہ ہے، لیکن اگر غلطی سے انسان کو غلط پڑھ رہا ہے تو اس میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے احادیث کے اندر بھی زیر زبر پیش بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں، لیکن تفسیر بالرائے کرنا، اپنی ذاتی رائے کو قرآن پہ تھوپنا، یہ نہیں کہنا کہ میں یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے جبکہ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے، ذاتی تفسیر بالرائے کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ غلط پڑھنے سے بدتر یہ ہے کہ انسان قرآن کے مفہوم کو غلط پیش کرے، یہ تفسیر بالرائے کہلاتا ہے۔ من فسر قرآن برائیہ فقط بوأ مقعدہ من النار، جس نے بھی قرآن کی تفسیر اپنے مرضی سے کی اور جان بوجھ کے آگے پیچھے کی، مفہوم کو بدلا، تو اس کے بیٹھنے کی جگہ جہنم ہے، یعنی وہ جہنم میں جائے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ دوسرے یہ کہ ایک گڑا جو ہے کھڑا ہے، انسان کو اگر نہیں پتا کہ یہ پاک ہے نجس ہے تو کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ نجس اور قدر، معصوم چھٹے امام کی حدیث ہے کہ جب تک کہ پتہ نہ ہو کہ کوئی چیز نجس ہے، ہر چیز پاک ہے، ہر چیز پاک ہے جب تک کہ پتہ نہیں ہے نجس ہے۔
اب ایک انسان کو پتہ چل گیا کہ نجس ہے، اس کے بعد پھر اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اگر پہلے بھی نجس تھی تو اس کو معلوم نہیں تھا۔ میں یہاں پہ جلدی سے اس کی وضاحت کر دوں۔ اصول فقہ قانون ہے کہ 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ انسان موضوع اور حکم، میں جلدی سے وضاحت کروں گا۔ ایک ہے موضوع جسے کہتے ہیں ہم لوگ موضوع، دوسرا ہے حکم۔ موضوع کیا مطلب؟ ایک میرے سامنے چیز رکھی ہے، جیسے گڑھے میں پانی ہے، یہ موضوع ہے، پانی جو ہے یہ موضوع ہے۔ حکم کیا ہے؟ حکم جیسے یہ نجس ہے، پاک ہے، اگر نجس ہے تو اس کا استعمال حرام ہے، پاک ہے تو اس کا استعمال جائز ہے، مباح ہے، یہ حکم ہے۔ حکم جو ہیں وہ 5 ہیں: حرام، واجب، مکروہ، مستحب، مباح۔ یہ 5 احکام کہلاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں حکم۔ احکام جمع حکم کی۔ حکم یعنی کوئی نہ کوئی رولنگ ہے اس کے متعلق، اس کے متعلق اللہ نے کوئی حکم دیا کہ یہ مباح ہے، حرام ہے، حلال یعنی واجب ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، یہ حکم۔ اور موضوع وہ پانی جو گڑھے میں کھڑا ہے، یا مثال کے طور پہ آپ کے سامنے مٹھائی رکھی ہے، مٹھائی موضوع ہے۔ اب یہ مٹھائی جو ہے یہ مباح ہے، جائز ہے، حلال ہے کھانا اس کا، یا حرام ہے، یہ حکم ہے۔ اگر مسلمان کے ہاتھ کی بنی ہے تو جائز ہے، کسی کافر کے ہاتھ کی بنی ہے جو نجس ہے تو اس کے پھر وہ حرام ہے کھانا۔ تو 2 چیزیں ہو گئی، موضوع اور حکم۔ اب ان دونوں چیزوں کو رکھتے ہوئے ذہن میں کہ موضوع کیا ہے اور حکم کیا ہے۔ ایک مرتبہ انسان کو موضوع اور حکم دونوں معلوم ہے، یہ پتہ ہے کہ یہ سامنے پانی نجس ہے، اور حکم پتہ ہے کہ نجس چیز کا استعمال حرام ہے۔ اب اگر انسان یہ پانی پیے گا تو یہ گناہ ہے، کیونکہ اس کو موضوع بھی معلوم ہے اور حکم بھی معلوم ہے۔ ایک مرتبہ انسان کو موضوع پتہ ہے کہ پانی نجس ہے، لیکن حکم نہیں پتہ کہ نجس پانی پینا حرام ہے۔ اگر یہ پانی پی لیتا ہے تو اس کو معاف ہے، کیونکہ اس کو حکم معلوم نہیں تھا۔ ایک مرتبہ موضوع نہیں پتہ، حکم پتہ ہے، یہ پتہ ہے کہ نجس پانی پینا حرام ہے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ پانی نجس ہے۔ اس صورت میں بھی اس کے لیے یہ گناہ نہیں ہے۔ اور چوتھی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ نہ اس کو موضوع پتہ ہے، نہ حکم، نہ یہ پتہ ہے کہ پانی نجس ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ نجس پانی پینا حرام ہے۔ اس صورت میں بھی اس کے لیے گناہ نہیں، صرف پہلی صورت میں گناہ ہے، باقی 3 صورتوں میں گناہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس یہ آخری کالر ہے، اس کے بعد ہم کال نہیں لے سکتے کیونکہ ہمارا وقت تمام ہو رہا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فرمائیں، کون صاحب کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون صاحب کہاں سے؟ فرمائیں۔ جی سر میں فاروق بات کر رہا ہوں برمنگھم۔ جی فرمائیں۔ جی میں فاروق بات کر رہا ہوں برمنگھم سے۔ جی سوال بتائیں۔ جی سر میرا سوال یہ ہے کہ میرا میں عالم تو نہیں لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم مسلمان ہیں پوری دنیا میں، ہمارے بیچ میں بہت سارے فقہی اختلافات ہیں، تو ہم ان فقہی اختلافات کو ختم کر کے کس طرح ایک جو اسلامی نظام ہے اس کو کس طرح قائم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے جو بڑے جو فقہ ہیں اس میں ہم شیعہ اور سنی میں ڈیوائڈ ہیں، تو ہم ان فقہی اختلافات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے تو جو ایک اسلامی جو اسلام کا نظام معاشیات ہے، اسلام کا نظام معاشرت ہے، ہم اس کو کس طرح اپنا سکتے ہیں؟ اب پلیز اس کی روشنی میں اس پہ تھوڑا سا وضاحت فرمائیں۔ ہاں دیکھیں، کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے جو اختلافات ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے، لیکن ایک بڑا مقصد ہوتا ہے تو انسان اختلافات کو مخالفت کا ذریعہ نہیں بناتا۔ اختلاف نظر ہونا بری چیز نہیں ہے، باپ بیٹے میں بھی اختلاف نظر ہو سکتا ہے، سلیقے کا اختلاف ہو سکتا ہے، علمی اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف بری چیز نہیں ہے۔ مخالفت کرنا ایک دوسرے کی یہ بہت غلط چیز ہے۔ یعنی مخالفت، میں آپ کے مجھ سے اختلاف نظر کیوں ہے، میں اسی مسئلے کے اوپر مثال کے طور پہ وہ اڑ جاؤں اور لڑنے لگوں، قتل پہ آ جاؤں، مار دینا چاہیے، یہ کر دینا چاہیے، یہ میں برداشت نہیں کروں گا، یہ مخالفت ہے۔ مخالفت اسلام میں جہالت کی علامت قرار دی گئی ہے، اور اختلاف نظر جو ہے وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ صرف معصومین میں اختلاف نظر نہیں ہوتا کیونکہ وہ علم لدنی کے مالک ہوتے ہیں، ان کا سارا سلسلہ وحی کا ہوتا ہے، لیکن باقی غیر معصوم میں اختلاف نظر کا ہونا طبیعی سی چیز ہے۔ یہ انسان کے اپنی علم کی صلاحیتیں اور کوششوں کے نتیجے میں انسان کے آرا میں اختلاف ہوتا ہے۔ ہاں اب اسلام کے ہم نے قوانین کو، اقتصادی نظام کو، مختلف چیزوں کو نافذ کرنا ہے تو اس کے لیے اختلاف نظر میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ ہم اختلاف نظر کو چھوڑ کے ایک بڑی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو عملی جامہ پہنائیں، اس کو ایک مقدم رکھتے ہوئے آگے بڑھائیں،
یہ ضروری ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کا اختلاف نظر نہ ہو کہ اس کو اس طرح سے کرنا چاہیے، اس طرح سے کرنا چاہیے، یہ کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے میرا یہ نظر تھی کہ یہ کام یوں ہونا چاہیے، لیکن اگر سب مل جائیں. ہاں اصولوں پہ جو اختلاف ہوتا ہے اس کے اوپر سمجھوتا نہیں ہو سکتا، لیکن فروعات کے اندر اختلافات کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اصول کے اندر اختلاف وہ میجر ایشو کہ اس کے امپلیمنٹ کرنے کا حق کس کو ہے. میں آیا حق رکھتا ہوں یا نہیں، میں حق ہی نہیں رکھتا اصلا، میں بے وجہ مداخلت کر رہا ہوں کسی چیز کے اندر کہ میرا حق ہی نہیں ہے اس کے اندر مداخلت کرنے کا. تو یہ انسان کو احساس ہونا اور یہ اس کو پتہ چلنا کہ کہاں اس کا حق ہے کہاں نہیں ہے مداخلت کا، یہ نہایت ضروری ہے. اور امپلیمنٹیشن کے اندر اس کے کام کی اجرائی جو صورتحال ہوتی ہے اس کے اندر اختلاف آراء کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ وہ ایک حسن لے کے آتی ہیں، وہ ایک انسان کو مثبت اور ایک اچھی راہ پہ گامزن کرتے ہیں انسان کو، کہ انسان اگر یہ جان لے کہ ہاں اس کام کو کرنے کے انجام دینے کے کئی طریقے ہیں. یہ عمارت اس طرح سے بھی بنائی جا سکتی ہے، یہ دیواریں یوں بھی ہو سکتی ہیں، یہ سب چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ حسن آتا ہے، اس کے اندر کوئی بھی قباحت نہیں. ہمارے پروگرام کا وقت اسی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. ہمارا وہ لاسٹ ویک ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. ہم اب سے تقریباً آخری جو 120 سال ہیں ان کے فقہاء کی تاریخ شروع کریں گے، اور پھر یہ جو آخری 100 سال ہیں یہ محرم سفر کے بعد ہم اس کو جاری رکھیں گے، اور اس کے اندر تفصیل سے ہم زندگی اور ہمارے علماء کے کنٹریبیوشنز اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ آخری 100 سال میں علماء کا کیا کردار رہا، اور کیا کیا کون سی شخصیات جن کو جو نمایاں کردار ہے، اور جو ہماری بہت سے جانی پہچانے نام بھی ہوں گے جن کے بہت بڑے بڑے کنٹریبیوشن ہیں، لیکن ہم لوگ بعض اوقات ان کی زندگی پہ نہیں دیکھتے. من ورخ مؤمنا کمن احیاہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ظاہراً کہ جس نے کسی مومن کی تاریخ کو بیان کیا بالکل ایسا ہے جیسے اس نے اس کو زندہ کر دیا ہو. تو ہم تاریخ علماء میں کوششیں کر رہے ہیں کہ علماء کی زندگی لوگوں کو معلوم ہو، ان کے کنٹریبیوشنز لوگوں کو پتہ چلیں، ان کی زحمات کوششیں سب کے سامنے آئیں، تو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علماء نے کیا زحمات کی ہیں اس دین کو سمجھنے میں اور سمجھانے کے لیے. اسی کے ساتھ ہمارے وقت کا پروگرام ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے تک کے لیے مہلت دیجیے. ہر منگل کو 7 بجے تاریخ علماء کو دیکھتے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.